السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جامع مسجد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ریلوے اسٹیشن لاہور کے قریب زیر تعمیر ہے، اس کا ہم وزٹ کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو مسجد کا فرنٹ دکھایا ہے، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ آپ کو دونوں مینار نظر آ رہے ہیں نا، ایک لیفٹ سائڈ والا اور ایک رائٹ سائڈ والا، یہ سبھی ٹائل ہی لگی ہوئی ہے، اور یہ ٹائل ایسے نہیں لگی ہوئی، بہت محنت سے لگی ہوئی، چھوٹی چھوٹی ٹائلیں کاٹنا پھر اس کو لگانا۔ چلیں میں آپ کو اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ میرے بابا کا نام مستری محمد انور ہے۔ بابا مجھے دکھا رہے تھے سامنے والا مینار جو ہے نا، اس پر ایک کلس ہے، یہ دیکھیں کلس، وہ بابا نے لگایا ہے، تو اتنی اوپر بابا ہی اس پر گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ابھی تک گیا نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں آئی کسی میں۔ جب بھی مسجد میں کوئی کام ہوتا ہے، مطلب محفل وغیرہ ہوتی ہے اور ربیع الاول کا ایونٹ ہوتا ہے، تو میرے بابا ہی جاتے ہیں، لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اوپر جا کر، اور یہ کام بہت مشکل ہے، نیچے سے دیکھ کر بہت مشکل لگتا ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ آپ سب میرے بابا کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے، اور اللہ پاک ان کو روضہ رسول دکھائے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، اور سنہری جالیوں کو چومنا نصیب فرمائے۔ سب بولیں آمین۔ یہ ابھی آپ کو میں نے مسجد کا جو ہے دکھایا ہے ٹائل کا کام، یہ سبھی بابا نے اور میرے تایا ابو محمد یار انہوں نے کیا ہے۔ اور اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے ملک حاجی یوسف تھے، اور اس کے بعد ان کا بیٹا ملک جوید صدر بنا، تو دونوں میناروں کی بنیاد اس نے رکھی۔ 2010 سے لے کر 2012 تک مسجد کی تعمیر کا کام انہوں نے کیا۔ پھر جنرل سیکرٹری نے سارے معاملات کو سنبھالا، اور اس کے بعد انہوں نے سارے کام صدر نعمان بٹ کے سپرد کر دیے، اور پھر اس کے بعد صدر نعمان بٹ نے ان میناروں کا کام مکمل کروایا۔ اوپر والا فلور بھی انہوں نے بنوایا ہے، اور یہ آپ گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے ہی بنوایا ہے۔ بنوایا انہوں نے ہے، لیکن کام کرنے والے مستری تھے، انہوں نے تیار کیا، ان کو بڑی محنت سے کیا ہے۔ آپ کو یہ اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے، بہت اس پر محنت ہوئی ہے، اور کام کرنے والے میرے بابا محمد انور ہیں، یہ سارا انہوں نے ہی کام کیا، مزدور کے بغیر کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا کہ میری واہ واہ بلے بلے ہو، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ اللہ پاک میرے بابا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا خوبصورتی اور کتنے لگاؤ سے کام کیا گیا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں بابا گنبد کا کام کر رہے تھے، تو میں نے بھی ویو لینے کی کوشش کی یہاں سے، گنبد کی اور مینار کی بھی، ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے۔ آپ بھی داد دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ ابھی بابا سے میں نے کہا کہ میں نے بھی گنبد پر آنا ہے، تو انہوں نے کہا آ جاؤ، پھر میں اوپر آیا ہوں ادھر۔ اور یہ دیکھیں، یہ سولر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی صدر صاحب کی کاوشوں سے ہی لگا ہے، بس ان کا کہنا تھا، پیسے گھنٹوں میں کیا منٹوں میں اکٹھے ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بجلی کا خرچہ کم ہو گیا، تقریباً 20 سے 25 لاکھ اس سولر پر لگا تھا، اتنے پیسے چند دنوں میں اکٹھے ہو گئے۔ وہی نا، اللہ کا کام جب ہو تو پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اپنے کام خود ہی کروا لیتا ہے۔ اس فلور کی بات کر رہا تھا کہ یہ صدر صاحب نے بنوایا ہے، اور انہوں نے 4 چاند لگا دیے مسجد کو، اپنے گھر کے کام چھوڑ کر انہوں نے زیادہ ٹائم مسجد کو دیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نے مینار پر جانا ہے، تو انہوں نے کہا چلو آ جاؤ۔ ابھی وہ عبداللہ بھائی ہیں، ان سے دعا سلام ہوئی ہے، تو وہ بھی ہمارے ادھر کے ہی ہیں، ادھر سے ہی انہوں نے پڑھا ہے، اس مسجد میں حفظ کیا ہے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں سے تصویر لینی ہے فرنٹ سے، تو اس کے بارے میں ڈسکس چل رہی تھی۔ یہ بڑا مینار آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم اوپر بھی جائیں گے تو آپ کو دکھاؤں گا میں اس کا اوپر کا ویو، آپ دیکھیے گا۔ تو ہم ڈسکس پہلے کر رہے تھے صدر صاحب کے بارے میں، کہ وہ اپنے گھر کے کام چھوڑ کر مسجد کو زیادہ وقت دیتے تھے، لیکن بابا وہ کھانا بھی بھول جاتے تھے، لیکن مسجد کا کام کرتے رہتے تھے، دن رات وہ ایک کر دیتے تھے، لیکن یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا ٹائم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے اور اب میں کام چھوڑ دوں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔
اپنے کام میں مگن رہے کہ اللہ کا کام ہے اور اس کو کرنا ہے۔ تو چلیے جی، ابھی ہم مینار کے اوپر جا رہے ہیں اور مینار کے اوپر سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دنیا کیسی نظر آتی ہے بلندی سے۔ ابھی یہ دیکھیے، یہ آپ کو میں زوم کر دکھاتا ہوں کہ مینار نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ریلوے اسٹیشن کے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ میں تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہوا ہوں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے گنبد ہے جو ابھی تقریباً تیار ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا ہے تیار ہونے والا۔ ابھی یہاں سے دیکھیں آپ کتنی خوبصورتی، کتنی بلندی ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ میں تو یہاں کھڑا ہوا تھا تو مجھے تو چکر آ رہے تھے، آپ کا پتہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے اوپر جو جگہ ہے نا، جہاں پر کلش لگا ہوا ہے، وہاں بابا جاتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھیں، یہ پلر بھی ہیں، مینار کے پلر۔ اب یہ دیکھیں، یہ نظارہ دیکھنے والا سورج کی تپش۔ ابھی یہ سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، بابا گنبد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی وہیں گیا تھا، ابھی میں اس سے بھی کافی بلندی پر کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ ایک مؤذن صاحب تھے جو ادھر مسجد میں ہی ہوتے ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا اس کی بلندی کے بارے میں کہ ہے کافی ماشاءاللہ بلندی ہے، لیکن گر نہیں سکتے آپ، سپورٹ ہے اس کی۔ اور ادھر ریلوے اسٹیشن کے بارے میں بھی بتا رہا تھا کہ پاس میں ہی ہے، قریب ہی ہے۔ میں حافظ صاحب کو بتا رہا تھا کہ داتا حضور کے جو مینار ہے نا، 2 بڑے مینار ادھر دربار کے، وہ نظر آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ادھر سے تو نہیں نظر آتے، ویسے آگے درخت آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ تھوڑے نظر نہیں آتے، غور سے دیکھیں تو نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اورنج ٹرین جا رہی ہے، میں نے بھی اس پر کافی بار سفر کیا ہے۔ آپ نے کس نے سفر کیا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیسا سفر رہا آپ کا۔ یہ آسمان پر چیلیں اڑ رہی تھی تو میں نے کہا یہ بھی ایک نظارہ کیچ کرنا چاہیے، تو میں نے کر لیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بلندی ہے، کافی بلندی پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے، چکر تو نہیں آتے، بس ویسے ہی تھوڑا ڈر سا لگتا ہے، لیکن ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے حافظ صاحب کو ولاگ میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ چھپ گئے۔ تو چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ کو اور مجھے دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔